بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. وقال تعالی قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. محترم حاضرین، 110 آیات پر مشتمل مکی سورۃ الکہف ہمارے سامنے ہے. ہمارے یہاں اس کی فضیلت سے متعلق کئی روایتیں مشہور ہیں جو ثابت بھی ہیں. مثلا ایک حدیث مبارک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لے گا تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نسائی وغیرہ کی روایت ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے نور اور روشنی ہوگی اور یہ مکہ تک ہوگا. اس طرح کے الفاظ ہیں. ایک اور روایت ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس جمعہ سے اس جمعہ کے درمیان اس کے لیے ایک نور ہوگا جو اس کے لیے ہدایت کی روشنی بکھیرے گا. میں ہدایت کی تشریحاً کہہ رہا ہوں. ایک واقعہ صحیح بخاری میں ایک صحابی کا ہے کہ رات میں وہ قیام اللیل کر رہے تھے، نماز قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس میں انہوں نے سورۃ الکہف پڑھنا شروع کیا. ان سے قریب ان کا ایک جانور بندھا ہوا تھا. اچانک وہ جانور بدکنے لگا. انہوں نے توجہ دی کہ یہ جانور کیوں بدک رہا ہے تو محسوس ہوا کہ آسمان کی طرف ایک بدلی نظر آ رہی ہے. چنانچہ انہوں نے اپنی نماز پوری کی اور نکل گئے. جانور پرسکون ہو گیا، بدلی چلی گئی. دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بتایا کہ میں ایسی عبادت کر رہا تھا، سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا تو ایسا ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ آسمان سے وہ جو بدلی آ رہی تھی وہ اللہ کی طرف سے سکینت تھی جو اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی. اسے پڑھا کرو، اس سے سکینت نازل ہوتی ہے. یہ چند روایتیں اس سورہ کی فضیلت کے اعتبار سے میں نے بیان کیا. سورۃ الکہف، الکہف نام ہے جس کا معنی غار ہوتا ہے. اس میں چند نوجوانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کا تذکرہ ہے جو مشرکین کے بیچ میں رہتے ہوئے توحید اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد توحید کا اعلان کرتے ہیں. یہ وضاحت کرتے ہیں کہ ہم تمہارا دین چھوڑ رہے ہیں، جس کی تم عبادت کر رہے ہو اسے چھوڑ رہے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کو اختیار کر رہے ہیں. ایسا جب انہوں نے اعلان کیا تو ان کے لیے یہ اس ماحول میں رہنا دقت والا اور پریشانی والا معاملہ ہو گیا اور انہیں یہ خوف اور اندیشہ ہوا کہ یہاں کا بادشاہ اور حاکم ہمیں گرفتار کرے گا اور سزائیں دے گا. چنانچہ یہ بستی سے ہٹ کر ایک پہاڑی کے غار میں پناہ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک خرق عادت کے طور پر، ہم چونکہ نبی نہیں ہیں اس لیے کہیں گے کہ کرامت کے طور پر ایک لمبی نیند دی. اللہ تعالیٰ نے 300 سال اور اس میں 10 کا اضافہ کرتے ہیں. اس طرح قرآن میں کہا اسی سورے میں. تو اہل علم نے کہا کہ اگر سورج کے سال کے اعتبار سے شمار کرتے ہیں تو 300 سال بنتا ہے اور اگر چاند کے اعتبار سے، قمری مہینے کے اعتبار سے سال کو شمار کرتے ہیں تو 310 سال بنتا ہے. دونوں کا اعتبار کر کے کہا یہ لمبی نیند انہیں دی گئی. چنانچہ اس واقعے کا تذکرہ ہے. اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام الکہف رکھا گیا. اصحاب الکہف یا اہل الکہف بھی اس سورہ کو کہا جاتا ہے. اس پورے سورہ کے مضامین پر اگر آپ غور کریں تو اہل علم نے کہا کہ اس کے مضمون کے مرکزی طور پہ جو مضمون نظر آتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو مختلف قسم کے فتنے ہیں، دین کا فتنہ، مال کا فتنہ، رشتہ داریوں کا فتنہ، حکومت کا فتنہ، حکومت و سیاست کا فتنہ. فتنے سے مراد آزمائش جس میں انسان ڈگمگا بھی جاتا ہے اور حق پر قائم بھی رہتا ہے اگر اہل ایمان اور اللہ کی توفیق سے بہرور ہے تو کہا کہ یہ مختلف فتنے آتے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں ان مختلف فتنوں سے بچنے کی تعلیم اور طریقہ بتایا گیا ہے.
احکامات دیے گئے ہیں، احکامات کی شکل میں، واقعات کی شکل میں، اور اس میں دین کا فتنہ، سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دین کا فتنہ ہے۔ اور اصحاب کہف کا جو واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے وہ دین کے فتنے سے متعلق ہے، اس لیے ان کو نمونہ بناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو سورۃ الکہف یا اصحاب الکہف کا نام دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ فتنوں سے بچانے والا، اگر اسے ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو یہ اصل میں اس سورہ مبارکہ میں اسلامی تربیت کے ضروری عناصر ہیں۔ اسلامی تعلیم و تربیت کیسے دی جائے، کن عناصر کو، بنیادوں کو سامنے رکھا جائے، نصاب بنایا جائے، طریقہ اختیار کرے۔ آپ اپنے بچے کو، اپنے گھر میں لوگوں کو اگر دین سکھانا چاہتے ہیں، جنت کے راستے پہ چلنے والا، جہنم سے بچنے والا بنانا چاہتے ہیں، تو اس سورہ مبارکہ میں اس کو پڑھ کر اس کے مضامین کو سامنے رکھ کے اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ہر جمعہ کو اس کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور خاص طور سے ابتدائی 10 آیتیں، بعض روایتوں میں آخری 10 آیتوں کا بھی ذکر ہے کہ جو آخری کی یاد کرے گا وہ بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور امام شافعی اس کی اسی اہمیت کے پیش نظر، امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، فرمان ہے کہ طلباء اور علماء کو، دین کا علم سیکھنے والوں کو ہر جمعہ کو اسے 2 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ ابھی ہم لوگ جمعرات کی کا دن گزر گیا، رات میں داخل ہو گئے، تو یہ جمعہ کی رات شروع ہو گئی اور کل شام تک، غروب آفتاب تک جمعہ ہوگا۔ اس پورے پیریڈ میں اس کے پڑھنے کی فضیلت ہے، کو کبھی بھی پڑھیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ زیادہ فائدے کے لیے طلباء علماء کو سمجھ کر تدبر کے ساتھ ہو سکے تو 2 مرتبہ اس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ سورہ کے مضامین میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فتنے سے بچنے کا تذکرہ ہے، اس میں سب سے پہلے دین کے فتنے کا تذکرہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز میں حمد اور قرآن کے نزول کو ایک نعمت کے طور پر ذکر کرتے ہوئے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ پاک ہے وہ ذات، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر الکتاب نازل کیا، قیماً، سیدھی سادی، اس کے احکامات نہایت بہترین، اچھے، ہاں، اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن اور کوئی جھول نہیں ہے، ہاں، اور کس لیے ہے یہ آگے بیان کیا۔ اور اس کے فوراً بعد کچھ 2-3 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، کہف کا معنی غار ہوتا ہے، رقیم کے معنی میں کئی تشریح ہے، تفسیر ہے۔ ایک تو یہ کہ جہاں یہ لوگ بستے تھے یا جس جگہ پر یہ پہاڑی تھی اس جگہ اور بستی کا نام الرقیم تھا۔ دوسرا یہ کہ الرقیم جو ہے وہ پہاڑی کا نام تھا، کسی نے کہا، اور کسی نے کہا کہ الرقیم دراصل اس تختی کو کہا جاتا ہے، رقم مانے لکھنا، تو اس سے ہے تختی جس پر اصحاب کہف کے نام کندہ تھے، درج تھے، جو بعد میں لگائے گئے۔ لیکن شیخ حافظ صلاح الدین صاحب رحمہ اللہ نے احسن البیان میں لکھا کہ اس میں راجع بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بستی کا نام رقیم تھا، اس لیے کہ بعد میں انکشاف ہوا کہ ان علاقوں میں ایک بستی ایسی پائی جاتی ہے جن کو بعد میں رقیب کہا جاتا ہے، یعنی بعد میں رقیم سے وہ رقیب ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم اس کو سمجھتے ہو کہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ایسی بہت سی نشانیاں ہیں، ان میں سے یہ ایک نشانی یہ بھی ہے، اور پھر ان کے بارے میں تعارف کرایا، اور آگے کی آیتوں میں کہا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کی خبر کو حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں تفصیل بیان کی کہ یہ انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے، فتیۃ آمنوا بربہم، اپنے پروردگار پر ایمان لائے، اور پھر ہم نے ان کے ایمان میں زیادتی کی، انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، توحید کر اختیار کرتے ہیں، اور جو دوسروں کی عبادت معبودان باطلہ کی کر رہے ہیں ہم اس سے چھوٹ رہے ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بڑا ظلم اور زیادتی والا کام اختیار کریں گے۔ پورا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لمبی نیند دی۔ ان کی تعداد کے تعلق سے اللہ نے ارشاد نقل کیا، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ لوگ کہتے ہیں یا یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، کچھ کہتے ہیں کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ ہاں، رجمم بالغیب، یہ
اندازے سے کہہ رہے ہیں اٹکل پچو یوں ہی اندھیرے میں تیر چلانے والا، مطلب اس پر ان کے پاس علم اور دلیل نہیں ہے۔ پھر اس کو رجمن بالغیب کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت سے کہا کہ 2 قول کو نقل کر کے ان دونوں کو اللہ نے رد کیا، تیسرے کو نقل کر کے اسے رد نہیں کیا، مطلب وہ صحیح ہے۔ تو علمی دنیا میں اگر آپ کی دیانت اور طریقہ علمی یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی مسئلے میں کئی اقوال ہیں علماء کے تو یہ بتا دیں کہ اختلاف ہے، اور بہت سارے ہیں تو 1-2 کو نقل بھی کر دیں اور بتا دیں کہ یہ صحیح نہیں ہے یا اس میں قوت نہیں ہے، اور جو صحیح ہے اگر آپ کو پتا ہے تو اس کو بیان کر دیں۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہمیں اس واقعے میں یہ نظر آتا ہے توحید کی اہمیت اور قیمت، کہ کس طریقے سے اللہ نے ان لوگوں کو جو ہے زندہ کر دیا اور اپنے قرآن میں بعض والوں کے لیے ہمیشہ تلاوت کرنے کے لیے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا کہ نوجوانوں کے لیے یہ نوجوان نمونہ ہونے چاہیے۔ دنیا کی دھارا اور میڈیا کچھ بھی چیز چلا رہی ہو، ماحول کچھ بھی ہو، حق کو دلیل کی بنیاد پہ قبول کریں، اللہ والے بنے، اور اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ کم بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ملے گی۔ انہیں لمبی نیند کی کرامت ملی، 300 سال سونا، اور پھر اس کے بعد جو بیداری ہوئی اور اس کے بعد جو معاملات ہوئے۔ یہاں ایک اور بھی اہل علم نے بڑا خوبصورت مسئلہ نکالا کہ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، اور کتا بھی لمبی نیند حاصل کرنے والا بن گیا۔ کتا شریعت کا مکلف نہیں ہے، اس پر گناہ اور ثواب کا معاملہ نہیں تھا، لیکن اصحاب کہف کے ساتھ رہنے پر اسے یہ نعمت مل گئی، لمبی نیند والی کرامت۔ اس سے اچھی صحبت کے تاثیر کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کی اچھائیوں کے ساتھ ان کی برکت آپ کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک واقعہ کہ دین کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اس کے بعد کی 3 آیتیں ہیں۔ پہلے میں اللہ نے قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یریدون وجہہ، جو اللہ کی وجہ کو چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کو چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی نگاہوں کو بالکل ہٹانا نہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ کہ تم تريد زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت کو چاہنے لگو۔ آج ہمارے یہاں لوگ تعلقات، رشتے کن لوگوں سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں جن کے بارے میں جانتے ہیں کہ سماج میں ان کا کچھ اثر رسوخ ہے، ان سے تعلق رکھنے میں ہم کو کچھ آگے فائدہ ہوگا، یہ دولت والے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ ڈھما ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، دنیا کی زیب و زینت کو چاہنے کی بجائے آپ کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا ساتھ پکڑیں، ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا عَنْهُ قَلْبَهُ، اور اس کی اطاعت مت کرو، اس کے پیچھے مت چلو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ شریعت اللہ اور رسول کی بجائے اپنی بات، کسی اور کی بات، فلاں اور فلاں کی بات کو مانتا ہے، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلو۔ بڑی جامع نصیحت ہے یہ، تربیت کے لیے یہ ضروری ہے، اس پر آپ غور کیجئے۔ لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن یہاں گنجائش نہیں ہے، بس اللہ کی ہدایت ہے، ایک ہمارے لیے یہ کافی ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں پر یہ نظر رکھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ جائیں جو دنیا دار ہیں، برے ہیں، خراب ہیں، ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، ان لوگوں کی مجلسوں میں نہ جائیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں جو بدعت، شرک اور کفر کی تائید کرتے ہیں، بلکہ اہل علم اور قابل اعتماد لوگوں کا ساتھ پکڑا جائے۔ اچھی صحبت کے اثرات اور بری صحبت کے اثرات سے ہم سب واقف ہیں، قرآن و حدیث نے اس پر کافی زور دیا ہے۔ تو یہ معلوم پڑا کہ دین کے فتنے میں دین کو اپنے دین کو بچانے کے لیے یہ عناصر دھیان میں رکھیں، یہ جو 3 آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آگے بھی ایک آیت میں کہا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور آپ کہہ دیں کہ تمہارے پر حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے حق آیا ہوا ہے، تو جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ کی چوائس ہے، انتخاب کرو، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، اللہ کو خوش کرنا ہے یا ناراضگی لینا ہے، تو تمہارا اختیار ہے۔ آگے اللہ نے کہا کہ تم اختیار کیا کرو گے، جو بھی کرتے ہو، تو یہ بھی جان لو کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے
ظالموں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. احاط بہم سرادقها، جب وہ جہنم میں جائیں گے تو اس کا جو ٹینٹ ہے آگ کا، اس کا ٹینٹ ان کو گھیر لے گا، کپڑا خیمہ گھیر لے گا. احاط بہم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، پیاس لگے گی پانی مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، تو ان کو پانی دیا جائے گا، سیراب کیا جائے گا ایسے پانی سے جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. کلمول کہتے ہیں تیل کی نیچے کی انتہائی کھولتی ہوئی تلچھٹ یا پگھلا ہوا تانبا، دونوں معنی ہوتا ہے. ہاں، تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولتا پانی. یغشی الوجوہ، اور وہ چہرہ، وہ جو پانی پینا چاہیں گے تو چہرے کو جھلسا دے گا. بئس الشراب، کتنا برا مشروب ہے، پینے والی چیز ہے. وساءت مرتفقہ، اور کتنی بری آرام گاہ ہے یہ جہنم. اگر آپ کفر اور ایمان سے کفر کو چوائس کرتے ہو تو یہ انجام ہوگا. اس کے بعد یہ دین کے ایک فتنے کی بات بتائی. اس کے بعد مال کا فتنہ اور مال کے ذریعے سے دین پر اثر پڑنے والا ایک واقعہ، ایک مثال اللہ تعالیٰ نے نقل کی. مثال کے طور پر واقعہ بیان کیا، واقعہ ہو یا مثال ہو، دو شخصوں کا، جس میں سے اللہ نے کہا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ، کہ ان کے لیے، ان کے سامنے دو لوگوں کی، دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے. ہاں، جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، جس میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے دو باغ بنائے. وحففناہما بنخل، اور ان باغوں کو گویا گھیر دیا، باؤنڈری بن گئی، گھیر دیا کھجور کے درختوں سے. وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں کے بیچ میں کھیتی بنا دی. کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغات اپنے پھل خوب دینے لگے. لا تظلم منہ شیئا، اس میں کوئی کمی نہیں کر رہے تھے. وفجرنا خلالہما نہرا، اور اس کے درمیان ہم نے نہر، چشمے پھوڑ دیے، پانی بہ رہا ہے. سوچئے اس طرح کی کھیتی، اس طرح کے باغ اگر کسی کے ہو، کتنا وہ خوش ہوگا، کتنی بہترین نعمت ہے، اور اس کے پھل بھی ہوں. تو اس واقعے میں بتایا، اب وہ آدمی آیا جس کا جو مالک تھا اور دونوں ساتھی تھے، تو وَدَخَلَ جَنَّتَهُ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جنت میں اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اس سے بات کرتے ہوئے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں مال میں تم سے زیادہ، تم سے بڑھ کر ہوں، اور جتھے میں، جو خاندان کا تعلقات اور جتھا ہے، اس میں تم سے زیادہ معزز اور طاقتور ہوں. ہاں، مجھے یاد پڑتا ہے مفسر قرآن ہمارے سلف میں تابعی ہیں قتادہ، وہ کہتے ہیں کہ تلک واللہ امنیت الکافر، ہر کافر کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ خوب مال ملے اور اچھا بھرا پورا ہرا بھرا خاندان. یہ دنیا داروں کی ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے، اور یہ مل گیا تو سمجھتے ہیں بہت کامیاب، بہت طاقتور. ہاں، پھر اس نے گویا کہا کہ جب وہ داخل ہوا تو کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی تباہ اور برباد ہوگا. ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر گیا بھی پروردگار کی طرف تو مجھے زیادہ بہتر پلٹنے کی جگہ ملے گی. میں نے اس سے پہلے بھی یہ نفسیات ذکر کی کہ دنیا میں جن لوگوں کو دولت، شہرت یا کچھ بھی نعمت ملتی ہے، ان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ نعمتیں ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، مجھے پسند کرتا ہے. ہاں، تو اس نے بھی کہا کہ کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ یہاں تو ہم ہیں ہی سردار بڑے، مرنے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ بھی کیا، ہاں پہلے تو یہ یقین نہیں ہے، تو ہم کو عزت والا ہی بنائے گا. ایسا خیال اور غلط فہمی تھی، اس کو بھی تھی. تو اس کے ساتھی نے اس کو نصیحت کی اور کہا کہ اگرچہ میں مال و دولت میں، اسباب میں تم سے کم ہوں، لیکن تمہیں اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، آخرت پر. میں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اللہ کا شکر گزار. ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھ کو تم سے زیادہ مال و اسباب دے دے اور تمہارا یہ مال تباہ و برباد ہو جائے، اس سے ڈرنا چاہیے. لیکن وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ہاں، اور اس کے پھلوں کو، اس کے باغ اور پورا جو باغ اور اس کا درخت ہے، سب کو گھیر لیا گیا. اللہ کی طرف سے آفت نازل ہو گئی، تباہ و برباد ہو گیا. تو فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو اپنی ہتھیلیوں کو ملنے لگا، ہاں، اور کہنے لگا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ، کہ جو کچھ خرچ کیا تھا اس پہ، مال دولت لگایا تھا، انویسٹ کیا تھا، اس کے برباد ہونے پر، نفع تو چھوڑیے اصل بھی گیا، اس کے برباد ہونے پر اپنی ہتھیلیاں ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب پر ایمان لایا ہوتا، اور وَلَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. اس واقعے میں ایک ایمان والا ہے، ایک بے ایمان ہے. بے ایمان مشرک، آخرت پر ایمان نہ لانے والا، اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، دنیا دار ہے، دنیا میں مست ہے، خوش ہے.
نتیجے میں دنیا بھی تباہ ہو گئی، اور اگر اس پہ مر گیا تو اس کا پچھتاوے سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں ہو سکتا ہے توبہ کیا ہو، لیکن ہاں اگر اسی پہ مر گیا تو دنیا کے ساتھ آخرت بھی تباہ ہونی۔ اسی طرح اس میں مال کے فتنے سے بچاؤ کا اب یہ واقعہ دیکھیے، اور پھر اللہ نے ایک تعلیم دی کہ مال کے فتنے سے بچنا ہے تو اس کے لیے آپ کے ذہن میں ایک چیز ہمیشہ رہنی چاہیے، وہ کیا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ باغ اور کھیتی اور پراپرٹی دیکھ کے دھوکہ کھاتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ سب چیزیں کتنی بھی آپ بنا لو سنوار لو، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال دو۔ کیسی ہے مثال؟ کمائن، بارش، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، یہ زمین کے نباتات سے، سبزیوں سے مل جاتا ہے، ہاں ان کو شاداب بنا دیتا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر کے لیے تو لہلہانے لگتا ہے، دیکھنے میں بہت بھلا معلوم ہوتا ہے، ہاں خوشنما دکھائی دیتا ہے، بڑی نعمت نظر آتا ہے، لیکن پھر سوکھ جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، سوکھ کر بالکل چورا، پتا سوکھ کر پیلا پیلا، اور اس کے بعد ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری جگہوں پر بھی سورہ حدید میں اس کو بیان کیا، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، یہ چورا بن جاتا ہے، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، جسے ہوائیں بکھیر دیتی ہیں، ہوا میں اڑا دیتی ہے۔ اب اس حالت میں جب آپ سرسبز لہلاتے پودوں کو دیکھتے ہیں، فصلوں کو، اس وقت بڑا بھلا لگتا ہے، لیکن جب یہ چورا چورا ہو کر جو ہے بکھرتا ہے ہواؤں سے، اس وقت کیسا لگتا ہے؟ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ تو ایسے ہی دنیا ہے، آپ کو لگتی ہے بہت بھلی، کما لیا، بنا لیا، ہاں یا تو آپ جو کما رہے ہیں، جتنا آپ نے کمایا ہے نہ وہ کھا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس پر صرف نگرانی کر رہے ہیں، چوکی داری کر رہے ہیں، جو چھوڑ کے جائیں گے وہ آپ کے وارثین اس کو بانٹ لیں گے، وہ آپ کا نہیں ہے، آپ نے جو کھایا ختم کر دیا، یہ حدیث میں، ہاں پہنا بوسیدہ کر دیا، اور صدقہ و خیرات کر کے اپنے لیے ریزرو کر دیا اللہ کے پاس، بس یہی ہے آپ کا۔ باقی جو چھوڑ کے گئے تو وہ جو ہے لوگ جو صدقہ و خیرات کیا تو وہ اجر بنتا رہے گا، لیکن جو تجوری میں کاغذات بنا کر چھوڑا ہے وہ آپ کے وارثین کا ہوگا، ہو سکتا ہے اس میں لڑیں، ہو سکتا ہے اگر تربیت نہ کی ہو تو یہ آپ کا مال نہیں ہے۔ ہاں تو جیسے سرسبزی شادابی آگے پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، ایسے آپ دنیا کتنی بھی بنا لیں، دنیا کے سب سے بڑے امیر بن جائیں، لیکن یہ فنا ہو جائے گی، یہ اس کو زوال ہی ہے، یہ چورا چورا ہو جائے گی۔ سرسبزی شادابی جو نظر آ رہی ہے وہ عارضی ہے، تو اللہ نے اس کی دنیا کی حقیقت جب آپ اور ہم دنیا کی حقیقت جانیں گے تو دنیا میں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، آخرت کو بھولیں گے نہیں جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے اللہ نے کہا المال والبنون، مال اور اولاد، بنون بنین، ہاں ابن کی جمع، ہاں مال اور اولاد، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے، دائرے میں اس کو آپ زیب و زینت بنائیے، اپنے لیے قوت بنائیے، لیکن یہ باقی رہنے والی دولت نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ہاں اللہ نے کہا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی وہ نیکیاں ہیں نیکیاں جو ہے صالحات، آپ نیک کام کرتے ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں، وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہے۔ اب باقیات صالحات کیا ہے؟ علماء نے الگ الگ، کہ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، ساری نیکیاں اس سیاق و سباق میں مراد ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیات صالحات کا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، غالباً یہ 4 کلمے، ان کو باقیات صالحات کا، تو ساری نیکیاں جو شریعت کے روشنی میں وہ باقیات صالحات ہے۔ تو مال کے فتنے کا انجام بتایا ایک نمونے میں، اور مال کے فتنے سے بچنے کے لیے تعلیم دی کہ دنیا کی حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھیے، یہ ہے وہ چورا چورا ہو جانے والے اس کی طرح ہے۔ تیسری چیز علم کا فتنہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے پیغمبر، اولو العزم رسول، ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے اونچے درجے والے کلیم اللہ، آج ہم نے سورہ طٰہٰ سنی، اس میں اللہ سے کلام کرنے کا ذکر اور نبوت و پیغمبری کا تذکرہ سنا۔ ہاں ان سے انہوں نے حدیث میں کہ ایک مرتبہ خطاب کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی نے پوچھ لیا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو انہیں لگا کہ میں تو پیغمبر ہوں، اللہ کی وحی مجھ پر آئی ہے، نازل ہوئی ہے، تو اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا۔ ایک علم والے کو اپنے آپ کو سب سے بڑا علم والا نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ ہو بظاہر لوگوں کے درمیان، تواضع علم سکھاتا ہے، اور انبیاء بھی ایسے ہی تھے، لیکن انہوں نے
جو جس تناظر میں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ میں پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، تو یہ علم تو دوسروں کے پاس نہیں ہے، اس تناظر میں کہہ دیا، مگر ان کا جواب اللہ کو پسند نہیں آیا۔ تو اگر ایک علم والا آدمی ہو اور اپنے علم کو سمجھنے لگے کہ مجھے ہی سب سے زیادہ ہے، یہ بھی فتنہ بن جاتا ہے، اور بعض مرتبہ آدمی کے لیے علم جو ہے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے لیے نہیں بنا، فوراً اللہ کی دھمکی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا فلاں بندہ جو ہے وہ ایسا علم رکھتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ سے زیادہ نہیں کہا، ہاں جو بھی اس کو مفہوم لے لیں، مطلب وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں، سفر کر کے جاتے ہیں، آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 82 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور آپ کی رفاقت میں آپ کے ساتھی تھے، روایتوں میں ہے کہ وہ یوشع بن نون تھے، ہاں یوشع بن نون علیہ السلام ان کے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے۔ اس رفاقت کے ساتھ سفر کیا، کس لیے سفر کیا؟ حصول علم کے لیے۔ اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ فلاں جگہ صحابہ کرام نے ایک ایک حدیث کے لیے، محدثین نے ایک ایک مہینے کا 2 مہینے کا سفر کیا، آج ہمارے ہاں علم کا شوق نہیں ہے، دنیا کو علم کا شوق دینے والے مسلمان، بہرحال حضرت موسیٰ نے سفر کیا، یہ علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اور پھر پورا وہ واقعہ پیش آیا جو آج پہلی رکعت میں کچھ حصہ جس کا ہم نے تلاوت کرتے ہوئے امام صاحب سے سنا، اس میں تراویح میں، چنانچہ فوجد فیہا عبدا من عبادنا وعلمناہ من لدنا علم، وہاں انہوں نے ایک ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا تھا۔ من لدنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پاس سے ان کو علم دیا گیا تھا۔ یہ جو علم من لدنا کہا، اس سے اہل تصوف صوفیوں نے ایک اصطلاح گڑھی، علم لدنی، علم باطنی، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اسپیشل علم دے دیتا ہے، یا ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے عبادت، ریاضت، طریقت، سلوک پر چلتے ہوئے، ان کی بدعتی عبادتوں کو کرتے ہوئے، کہ وہ ایسے علوم کو حاصل کر لیتے ہیں، ان کو نبی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بہت بڑی حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے سے بہت بڑی گمراہی کا دروازہ کھولا گیا، اور اسی سے یہ دلیل بھی کچھ لوگوں نے دینے کی کوشش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت والے تھے، حضرت خضر اس کے خلاف کئی عمل کر رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ نے ٹوکا بولا تو انہوں نے اس پر اعتراض کو رد کیا اور بعد میں توجیہ کی، بتایا اس کا مطلب حضرت موسیٰ ایک پیغمبر ہے، حضرت خضر وہ اس درجے کے نہیں ہیں، ان کے پیغمبر ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے، ہاں علماء کا بڑا شدید اختلاف ہے، دونوں دلیل دیتے ہیں، دونوں کی بات بظاہر صحیح لگتی ہے۔ بہرحال تو حضرت خضر کا اگر نبی مانتے بھی ہیں تو حضرت موسیٰ سے ان کا درجہ کم ہے، تو اہل تصوف صوفیہ کہتے ہیں کہ خضر کم درجے کے ہونے کے باوجود موسیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ سے ڈائریکٹ علم مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی جو مختلف سلسلے کے بڑے بڑے مشائخ ہیں، یہ جب اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتے ہیں اور ملائے اعلیٰ سے مل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں جذب ہو جاتے ہیں، تو ان کو ڈائریکٹ اللہ سے علم ملنے لگتا ہے، اب ان کو قرآن حدیث کے علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت 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 بڑی گمراہی ہے جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے۔ ہاں، آپ نواقض اسلام محمد عبد الوہاب کی وہ کتابچے کی شکل میں موجود، اس میں انہوں نے جو 10 چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز، اس سے زیادہ ہے لیکن یہ 10 زیادہ مشہور ہیں، ہاں 10 چیزوں میں ذکر کیا ہے کہ جو اس کو اختیار کرے گا اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا، اسلام سے خارج کافر ہو جائے گا۔ تو اس میں سے ایک یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص ایسا تصور کرتا ہے، کتنا بھی درجے والا ہو، کہ کوئی آدمی شریعت محمدی کی پابندی اور دائرے سے باہر نکل سکتا ہے، ایسے ہی جیسے خضر موسیٰ کی پابندی، موسیٰ کی اطاعت کے دائرے سے باہر تھے، نکل گئے تھے اور اپنی مانی یا اپنے طور سے علم حاصل کیا، جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے، اس کا لا الہ الا اللہ قائم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے نہیں گئے تھے، بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، ہمارے لیے سب کے لیے، کہیں بھی بستا ہو، کوئی بھی ہو، کتنا ہو، آپ کو مانے بغیر کوئی عالم اور بزرگ ہو ہی نہیں سکتا، ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات حضرت خضر کا جو علم تھا اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے پاس سے دیا، اب آج جو دعویٰ کرتا ہے کہاں سے مل رہا ہے، کتنا قابل اعتماد ہے، نمبر 2۔ تیسری بات یہ کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے نجات کی بنیاد قرآن اور سنت کو بنائی ہے، اس لیے اگر کسی کو، اگر ہم مانتے بھی ہیں کہ اللہ نے خصوصی طور سے ایسی صلاحیت دی ہے کہ اس کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے، جس کو ہم علم لدنی یا علم باطنی کہیں، ہو سکتا ہے اہل علم نے کہا کہ ہوتا ہے، اللہ ایسا شعور دیتا ہے، لیکن یہ شعور بھی آتا ہے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے پر، تقویٰ اور طہارت اختیار کرنے پر، اور ایسے شعور کے بعد اگر کسی کو ایسا علم مل رہا ہے
تو وہ دیکھا جائے گا کہ اس کی بات قرآن حدیث کے موافق ہے یا نہیں ہے. اگر قرآن حدیث کے موافق ہے تو قابل قبول ہے، ورنہ اس کو رد کر دیا جائے گا. تیسری بات ایک اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت خضر، کچھ لوگ یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، کسی کو حج میں ملتے ہیں، کسی کو بیابان جنگل میں ملتے ہیں. علماء نے 20 دلیلیں دی ہیں جس سے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک دن فجر میں کہا تھا کہ آج روئے زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں 100 سال بعد اس میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا. تو اس حدیث سے اور ایسی اور بھی دلیلوں کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خضر زندہ نہیں ہے. اور اس قسم کے بہت سارے عمارتیں بدعقیدگی کے حضرت خضر کے واقعے سے لوگ تعمیر کرتے ہیں. اس لیے اس سلسلے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور میں نے تھوڑی سی زیادہ تفصیل بیان کی. اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ نقل کیا ہے، علماء اسلام نے، محدثین کرام نے، خود امام بخاری نے مجھے یاد پڑتا ہے 23 مقام پر الگ الگ مسئلہ اس سے نکالا. علماء نے 50 سے زیادہ مسائل اس سے مستنبط کیے، اور خاص طور سے تعلیم و تعلم میں علم کی اہمیت اور استاد شاگرد کے تعلق اور اس میں کیا آداب اور اصول ہونے چاہیے، اس سلسلے میں بہت سارے اصول اس واقعے سے نکلتے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو کہا کہ حل تعلمنی مما علمت رشدا، کہ جو نیک علم آپ کو دیا گیا کیا آپ مجھے وہ سکھائیں گے؟ تو حضرت خضر نے پہلا جواب کیا دیا، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھتے. ہاں، وکیف تصبروا علی ما لم تحط به خبرا، اور اس معاملے پر آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں ہاں جس کا آپ واقفیت، جس کی خبر کا آپ احاطہ نہیں رکھتے، یعنی جانتے نہیں حقیقت کو. حضرت موسیٰ نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ہاں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ اجازت دیجئے. تو انہوں نے پھر شرط رکھی کہ فإن اتبعتنی، اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے، میرے پیچھے آئیں گے بھی، تو فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تو مجھ سے کسی چیز پر سوال نہیں کرنا، اعتراض نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں خود کوئی بات وضاحت بیان کر دوں. اس پورے مسئلے پر میں نے خود ایک کتابچہ لکھا ہے، ہاں وہ ٹائپ ہو چکا ہے، اس کو آخری نظر دیکھ کے اشاعت کے لیے دینا ہے. میں نے اسی بنیاد پر اس کی ضرورت محسوس کی کہ اس سلسلے میں لوگ گمراہیوں کا شکار ہے، اور میں نے بعض اپنے علماء کو سنا کہ بعض ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں جو غیر محتاط ہے، یا لوگوں میں مشہور ہونے کی بنیاد پر غلط بات کو بیان کر دیا. ایسا میں نے دیکھا تو اللہ نے مجھے توجہ دلائی، اور مجھے توفیق ملی، بہرحال لکھ دیا ہوں، چھپا نہیں ہے. تو حضرت خضر نے یہ شرط رکھی. اس سے علماء نکالتے ہیں کہ اگر آج کوئی مدرسہ، اسکول، ادارہ بنتا ہے اور طلبہ جو آتے ہیں، تو مدرسے اور ادارے کے ذمہ داران شریعت کے دائرے میں شرائط، اصول، ضابطے بنا سکتے ہیں کہ آپ کے بچہ اگر ایسا کرے گا تو میں مدرسے سے نکال دوں گا، یہ پابندی کرنا پڑے گی، ایسا کرے گا تو میں سزا دوں گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 مرتبہ جب ہوا تو ہر بار انہوں نے معذرت کی، انہوں نے 2 مرتبہ چھوٹ دی. تیسری مرتبہ جیسے ہی سوال اعتراض ہوا تو انہوں نے تیسری مرتبہ کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی کی بات ہے. پھر جو 3 سوالات اعتراضات کیے تھے ان تینوں کی وضاحت کی. اس میں بھی آپ غور کیجئے کہ کشتی تھی، توڑ دیا. حضرت موسیٰ نے کہا غربا کی اما السفینہ کیا ہے، وہ کیا ہے، لمساکین کیا ہے آیت، کسی کو دھیان ہے؟ اما السفینہ تو فکانت لمساکین، ہاں آیت یاد آ گئی. اما السفینہ تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ کشتی کچھ مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، مزدوری کام کرتے تھے. یہاں ایک نوٹ کرنے والی بات ہے، کشتی ہے، کشتی سستی ہوتی ہے کیا کشتی؟ یہ مشتاق بھائی مہنگی ہوتی ہوگی نا، کشتی بہت مہنگی رہتی ہوگی. اب جو مالک ہے کشتی کا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا بڑھا ہے اس کے پاس کشتی، لیکن وہ ہے مسکین، جن کی ہے وہ مساکین ہے. اور قرآن نے بتایا کہ زکوٰۃ کے حقدار کون کون لوگ ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین. تو کشتی کے مالک ہیں لیکن زکوٰۃ کے مستحق ہیں. تو جو ہمارے پاس پراپرٹی استعمال کی ہے، گھر کی گاڑی ہے، ایک آدمی آٹو چلاتا ہے، اس سے کما رہا ہے، ہاں اس کی کمائی جتنی ہوتی ہے وہ کھا جاتا ہے بیچارہ. اب آپ بولے گے کہ آٹو کی قیمت اتنی ہے کہ زکوٰۃ دینا پڑے گی، وہ بولے گا کہ میں تو خود اس بات کا مستحق ہوں کہ زکوٰۃ دوں. ہاں یہ دیکھیے اللہ رب العالمین کی شریعت میں فطرت کا کتنا لحاظ ہے. بہرحال مساکین ہیں تو ایسی پراپرٹی جو ذریعہ بن رہی ہے آمدنی کا، وہ ہماری جائیداد ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس پر جو آمدنی ہوگی اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے، سال گزرتا ہے، تب زکوٰۃ فرض ہوگی. تو اس میں یہ نقطہ نظر آیا کہ کشتی ہوتے ہوئے وہ مسکین تھے. ایک کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام نے یہ وضاحت کی کہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، بستی میں گئے
اور ان سے کہا کہ بھائی ہم مسافر ہیں تو کچھ ضیافت کھانے پینے کا انتظام کرا، ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ اس زمانے میں یہ حق ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مہمان آئے تو آپ کو نظم و ضبط کرنا ہوگا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود شہر میں ایک گرتی ہوئی دیوار نظر آئی ٹیڑھی ٹاڑھی، حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر معاوضہ لے لیتے۔ انہوں نے ضیافت سے انکار کیا تو کہا کہ یہ تمہارے درمیان جدائی۔ تو پھر بتایا کہ وہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی تو فکانا لغلامین یتیمین فی المدینہ، یہ دیوار شہر میں 2 یتیم بچوں کی تھی۔ وہ کیا ہے، تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ ہے۔ ہاں، اور پھر آگے کہا وہ ابوہما صالحا، ان کے باپ والدین نیک لوگ تھے۔ فاراد ربک ان یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما، تو ان کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں پکی عمر کو پہنچ جائیں، شعور والے بچے ہیں، ابھی یتیم ہیں، تو یہ پختہ عمر کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ حاصل کر لے، نکال لے۔ میں اس سے مسئلہ نکالتا ہوں، غور کیجئے اس واقعے میں کہ ماں باپ اگر نیک ہیں، آپ کو اپنے ماں باپ اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے نا، میرے بچوں کے لیے میں کچھ کر جاؤں، ان کو یہ بنا دوں وہ بنا دوں، ان کے لیے کچھ چھوڑ جاؤں۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو اس سے سبق لیجئے اس واقعے میں۔ یہ جو جملہ ہے کہ آپ اگر نیک ہوں گے تو اللہ آپ کے بچے کی حفاظت کرے گا، آپ کے بچے کے مال کی حفاظت کرے گا۔ 2 یتیم بچے، ماں باپ اچھے ہیں تو اللہ نے ان کے خزانے کی حفاظت کی۔ حضرت خضر کو دیوار سیدھی کر دی، یہ گرے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور لوگ لوٹ لے جائیں گے، بچوں کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا۔ تو بہرحال اس میں نے یہ چند 2-4 مسائل بطور نمونہ کے آپ حضرات کے سامنے اس واقعے میں بیان کیے ہیں۔ اس واقعے میں جو ہے اور بھی بہت سارے مسائل نکلتے ہیں۔ اسی طرح علم کے فتنے سے اگر کوئی آدمی علم ہے اور اس میں اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ اور یہ وہ سمجھتا ہے، دوسروں کی سنتا ہی نہیں، اپنی بات کو ہی حرف آخر سمجھتا ہے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تکبر کئی طریقے کا ہوتا ہے، دولت کا ہوتا ہے، علم کا ہوتا ہے، حسن و جمال کا ہوتا ہے، اقتدار کا ہوتا ہے، کوئی بھی تکبر اللہ کو پسند نہیں، اور یہ فتنہ ہے۔ تو اس فتنے سے بچنے کے لیے اس میں تعلیم دی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ آدمی کو تواضع اختیار کرنا چاہیے اور علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور علم آدمی کو متواضع بناتا ہے۔ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اکڑتے ہیں، ہاں، ڈگری اور معلومات ہونے پر بھی اکڑ رہا ہے تو حقیقت میں وہ جاہل ہی ہے۔ اسی طریقے سے سلطہ، حکومت، سیاست کا فتنہ، یعنی وہ بھی ایک آزمائش ہے، نعمت ہے اللہ کی۔ کوئی بادشاہ ہے، اگر وہ خدا ترس ہے، عادل ہے، انصاف والا ہے تو اچھا ہے، اور اگر وہ ظالم ہو جائے، اس اپنی طاقت اور قوت کے بل پر جو ہے لوگوں پر ظلم کرنے لگے، اس کا حق ادا نہ کرے، تو یہ اس فتنے کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ ذوالقرنین کی مثال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اس کا پورا واقعہ۔ ذوالقرنین 2 سینگ والا، تو اہل علم نے، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ نے تفصیل پیش کی کہ سینگوں کو پیش کرنا وہ ان کی قوت و طاقت بتانے کی ایک علامت تھی۔ ہاں، یہ ایک حاکم تھے اور قرآن کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ بہت قوت والے تھے۔ کچھ لوگوں میں گئے، یاجوج ماجوج کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ان سے بچاؤ، یہ ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اب یاجوج ماجوج بھی ایک چیز ہے، اس کے متعلق حدیثوں میں مولانا آزاد نے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج وہ پرتگالی یا کسی زبان کا گاؤں تھا، وہ چینج ہو کے یاجوج ماجوج ہو گیا، اور اسی بنیاد پر ان کا یہ تاتاریوں کا جو لشکر آیا، ہلاکو اور چنگیز کا جو قبیلہ تھا پرتگالیوں کا، ان کا کہا یہ وہی ہے، لیکن ان کی یہ تحقیق قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ احادیث مبارکہ میں سمجھ میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں جو ان کا خروج ہوگا اور ان کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس سے بالکل نہیں لگتا کہ یہ وہی ہوں، ہو سکتا ہے نسلی طور پہ کوئی تعلق ہو۔ بہرحال یاجوج ماجوج کی شکایت کی تو انہوں نے رب کی رحمت کا ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے لوہے کی جو ہے جس درے سے یاجوج ماجوج کا حملہ ہوتا تھا بستی میں، اس میں لوہے کی چادر منگائی، اس پہ تانبا پگھلا کر ڈالا، اور حتی اذا ساوى بین الصدفین، دونوں کے درمیان اس کو برابر کر دیا، وہ ایک کیا نام ہے آڑ بنا دیا۔ اس سے امام قرطبی نے کہا کہ اس طرح سے جیل بھی بنائی جا سکتی ہے جیسا کہ حضرت ذوالقرنین نے بنائی۔ تو بہرحال ذوالقرنین نے یہ کیا، اور ان کے تعلق سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ اگر نبی ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کچھ نہ کچھ وضاحت کرتے، لیکن ان کی نیکی کا اور یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس نے مجھے طاقت دی، یہ جو بیان ہے یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور حاکم ہونے کے باوجود دیندار تھے۔ ہاں، اور پھر یہ بتایا کہ جو نیک ہوگا ایسا اور جو برا ہوگا ایسا، لیکن آخر میں کہا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ،
اور جب میرا پروردگار آئے گا، میرے پروردگار کا وعدہ پورا آئے گا تو اس کو ریزہ بنا دے گا، چورا کر دے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کو مٹا دے گا، یہ جو میں نے بنایا ہے سد. ہاں اب یہ بھی ایک یاد آ گیا، سد کا لفظ آیا زبان میں کہ کچھ لوگ اس کو سد سکندر ہی کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ذوالقرنین اصل میں سکندر کو کہا گیا. یہ صحیح نہیں ہے. سکندر، جس کو سکندر اعظم بھی لوگ کہتے ہیں، فاتح، دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، اس کے بارے میں تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ مشرک تھا، بت پرست تھا، اور ذوالقرنین توحید والے، اللہ والے تھے، ہاں آخرت پر، اللہ پر ایمان رکھتے تھے. بہرحال ذوالقرنین کے واقعے میں جو ہے ایک کہنا نمونے کے بادشاہ کا ایک عکس نظر آتا ہے کہ ایک آدمی اگر اس فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، سیاست میں ہے، لیڈر ہے، حکمراں ہے، تو اسے کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں اس کو ٹھیک کرنا ہے، سیاست میں ہو یا کسی بھی میدان میں انسان ہو، تو آدمی کو جو ہے کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ کہیے کہ کیا میں تم کو خبر نہ دوں، نہ بتاؤں اس کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے محنت کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے، محنت کر رہے ہیں گھاٹا اٹھانے والے. بہت اہم بات ہے یہ. دنیا میں ہر انسان مذہبی اعتبار سے دیکھیے سب محنت کرتے ہیں، ہر جگہ آپ کو ہر مذہب کے ماننے والوں میں، ہر مسلک کے ماننے والوں میں کئی ایسے لوگ ملیں گے جو عبادت ریاضت میں لگے رہتے ہیں، بڑے خدا ترس اور اللہ والے نظر آتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، بڑی بڑی رقم دیتے ہیں. تو کہاں یہ محنت کر رہے ہیں لیکن محنتیں برباد ہو جائیں گی بہت سارے لوگوں کی. کون ہے وہ لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت مشقت دنیا کی زندگی میں گزر گئی. اور یہ دنیا کی زندگی کا زیادہ تر معاملہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو پیسے دولت میں لگے رہتے ہیں یا حکومت اور سیاست میں لگے رہتے ہیں. ان کے نزدیک دین اور آخرت غیر ضروری، سیکنڈری اور کم درجے کی ہوتی ہے، اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور سیاست اور دنیا کی مصلحت کی بنیاد پر دین کی تعلیم کو رونتے ہیں. کہہ رہے سیاست کا تقاضا ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، ووٹ نہیں دیں گے، اس لیے کچھ ایسی کام بھی کر لیں گے جو اگرچہ شریعت منع کرتی ہے لیکن لوگ خوش ہو جائیں. اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے تو ووٹ نہیں ملے گا، شریعت پر عمل کریں گے تو لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے. ہاں تو اب ایران کا معاملہ ہوا، بظاہر وہ مظلوم ہے، تو وہ مسلمانوں کے لاکھوں مسلمانوں کا قتل کیا، لیکن آج ہندوستان کا اور میڈیا کا جو ماحول ہے اس بنیاد پہ اس کا سپورٹ کرنا ہے. خامنہئی کی جو قاتل ہے مسلمانوں کا بڑے پیمانے پر، یہود و نصارہ کا ہمیشہ سے مددگار رہا، اس کے بارے میں کہ اس کے قتل پر جو ہے وہ ہم جلوس نکال رہے ہیں، زندہ باد مرد آباد کر رہے ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کی مصلحتوں کی بنیاد پر شرعی قانون اور اصولوں کو، ضابطوں کو رونگنے والی بات ہے. آج لوگ دنیا کے بہت مصلحتیں جانتے ہیں، دین کی مصلحتوں کو نہیں جانتے، اور وہ بتایا جائے تو سمجھتے ہیں کہ نیرو مائنڈیڈ ہے، تنگ نظر ہے، تنگ دل ہے. بتائیے شریعت کا اصول کیا کہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانا جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں چلی گئی. وَيَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اللہ نے یہ بھی کہا، دیکھیے نفسیات، اور وہ ایسا سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ بڑا تیر مار لیا، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یحسنون صنعا، اچھا عمل کر رہے ہیں، ایسا ان کو لگتا ہے، شمار ہوتا ہے. حالانکہ ان کی کوششیں ضائع ہو رہی ہیں لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تیر مار رہے ہیں، کارنامہ انجام دے رہے ہیں. ہاں اس میں سارے اہل بدعت، سارے اہل کتاب، سارے اہل انحراف جو دنیا میں بڑا کارنامہ اور کارنامہ انجام دینے کا مظاہرہ کرتے ہیں، نام دکھاتے ہیں، لیکن ان کی کوششیں قرآن حدیث کا اللہ کو خوش کرنے والی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے دین کے مخالف ہوتی ہیں. اور اس میں سر فہرست دنیا دار تاجر اور ایسے سیاست داں بھی آ گئے جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے دین کو رونتے ہیں. ہاں اس میں اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا کہ دنیا میں جو بھی فتنے ہیں، گمراہیاں ہیں، اس کا سب سے بنیادی محرک شیطان ہے. ہاں آیت نمبر 50 میں اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں کو یہ واقعہ نقل کیا، حکم دیا سجدہ کرو، تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے. ہاں کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، تو اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا. ہاں تو اللہ نے اس کو ڈانٹا اور کہا، ہم کو اور آپ کو ڈانٹا، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کیا تم اس کو اپنا اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو میرے علاوہ؟ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی بات نہ مان کر شیطان کی بات مان رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. علامہ ابن قیم نے اس آیت کے تناظر میں بڑی پیاری بات کہی کہ بڑی لطیف سرزنش کی اللہ نے ہم کو، اور آپ بڑے لطیف انداز میں ڈانٹا ہے. آدم شیطان ہمارا دشمن
اللہ کا دشمن کیوں بنا؟ اللہ کے عبادت گزار تھا نا، مقرب بندوں میں شامل ہو گیا تھا، فرشتوں کے بیچ کیوں دور ہوا، کیوں راندا گیا؟ جب اللہ نے آدم کو بنایا، سجدے کا حکم دیا تو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ سے اس کی ناراضگی، ادھوری مردودیت کس لیے ہے؟ آدم سے دشمنی کی وجہ سے۔ تو ہماری وجہ سے اللہ نے وہ دشمن بنا، اللہ اس کا دشمن بنا ہماری وجہ سے، اور ہم اسے دوست بنا کے اللہ کی بات کو رد کر رہے ہیں۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے نا، کتنی حماقت کی۔ تو یہ بھی اس میں دونوں باتیں آ گئی، اور اس میں یہ پتہ چلا کہ دنیا میں جو بھی شرور، فتن، بلائیں، مصیبتیں اور دین کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، اس کا اصل محرک اور بنیادی وجہ شیطان ہے، اس کے بہکاوے اور اس کے جو ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اور اس نے اللہ کے پاس قسم کھائی ہے کہ میں بہکاؤں گا، آگے پیچھے سے آؤں گا۔ اس سورہ مبارکہ میں دعوت اور تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف معیار اور سطحوں پر اللہ نے نمونہ پیش کیا۔ اس میں پہلے واقعے میں بتایا کہ چند نوجوان ہیں جو وقت کے بادشاہ اور حکومت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے صحیح تعلیم اور توحید پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دو دوستوں کا واقعہ نقل کیا کہ ایک دوست دوسرے دوست کو توحید اور آخرت پر اور اللہ پر ایمان لانے کی تعلیم دے رہا ہے۔ ایک معلم اپنے شاگردوں کو حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بادشاہ اپنی رعیت کو تعلیم دے رہا ہے ذوالقرنین کی شکل میں۔ اس میں ایسی مثالیں بیان کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اس سورہ میں کیا نام ہے، ان کا واقعہ تو بیان کیا گیا اصحاب کہف کا، لیکن سیاق سے معلوم پڑتا ہے کہ تعداد یہ تو صحیح ہے، لیکن تعداد کے پیچھے پڑنا، ان کے کیا نام تھے، کچھ لوگ بحث کرتے ہیں کہ ان کے کتے کا رنگ کا کیا تھا، اب یہ بھی سوچیں گے کہ ان کے کتے کی نسل کون تھی۔ یہ سب چیزیں اہم نہیں ہیں، اصل چیز ایمان، عمل صالح اور ان کا کردار ہے۔ اللہ نے ان کے کردار کو دائمی بنا دیا اور ہمارے سامنے جو اس کو پیش کیا تھا۔ اس سورے میں اصحاب کہف کے بارے میں جب پتہ چلا تو کچھ لوگوں نے، سرکش لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ان کی قبر کی جگہ پر مسجد بنا لیں گے۔ یہ وہاں سے سنت چلی، اہل کتاب کی گمراہی والی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں اس کو اختیار کرنے سے شدت سے منع کیا ہے کہ اس کو جو ہے کیا نام ہے، قبروں پر جو ہے مسجد کو نہ تعمیر کیا جائے، یہ لعنتی کام ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے، مکی ہے، آیت 98 ہے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کا میں تھوڑا سا تذکرہ کروں۔ اس کا نام ہی سورہ مریم ہے، گویا ایک خاتون کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، دنیا کی خواتین کے لیے مثال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں بھی اور حدیثوں میں ہے کہ دنیا کی منتخب عورتوں میں، چنندہ عورتوں میں مریم ابن عمران بھی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سوائے اس کے جو مریم بنت عمران سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا۔ اس کے شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا کہ حضرت زکریا اللہ سے اولاد مانگنے کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعائے عبادت ہے، ایک دعائے مسئلہ۔ تو شروع میں دعائے مسئلہ ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ سب دعا کے معنی میں شامل ہے۔ حضرت زکریا نے کہا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّكَ شَقِيًّا، کہ اے پروردگار میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخہ بتایا کہ آپ کو محبت چاہیے، اللہ کے یہاں قبولیت چاہیے، تو کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو ان قریب رحمان ان کے لیے محبت مقرر کر دے گا۔ جبریل سے کہے گا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ جبریل آسمان کے فرشتوں سے، اور فرشتے اعلان کریں گے لوگوں کے دل میں بھی، چاہے آج آپ سے لوگ مخالفت کرتے ہیں، لیکن اللہ اگر محبت کرے گا تو آپ کے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت بالآخر آ ہی جائے گی۔ تو بندے کے لیے یہ اہمیت کی بات ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں دین کی، عبادت کی اہمیت کو اختیار کرے، اور نسلاً بعد نسل یہ انسان کی ضرورت ہے، ہماری روحانی زندگی اسی سے جڑی ہے، تو شروع اور آخر اسی سے ہوا۔ اور اس سلسلے میں جو مرکزی طور پر اس پوری سورہ مبارکہ میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اپنی ذریت میں دین کا وارث بنانا چاہیے اپنے ارد گرد میں۔ چنانچہ پہلی مثال حضرت زکریا کا واقعہ ہے۔ ابھی ہم نے آج تلاوت میں سنا کہ اللہ سے ولی مانگ رہے ہیں، یرثنی ویرث آل یعقوب۔ حضرت زکریا نے جب اولاد مانگی اور کہا کہ میں بوڑھا ہوا، وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور بال پک چکے ہیں، بھڑک گئے ہیں بڑھاپے سے، اور میں اولاد سے محروم ہوں، تو اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے ولی دے، ایک وارث دے جو یرثنی ویرث آل یعقوب، میرا اور یعقوب کے خاندان کا وارث بنے، وجعلہ ربی رضیہ، اور پروردگار اس کو تو ایسا جانشین دے جو مقبول ہو، پسندیدہ ہو۔
نوٹ کیجئے پوائنٹ، اور بہت اہم توحید کی دلیل، نبی اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ مردوں سے مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے مانگ رہے ہیں۔ کوئی بزرگ نبی کے درجے کا ہو سکتا ہے؟ یہ کافی ہے اس کا رد کرنے کے لیے کہ حضرت زکریا حضرت ابراہیم نے اولاد اللہ سے مانگی، قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ تو اولاد چاہیے تو اللہ ہی دے گا، اور اگر نبی کی طاقت ہوتی تو وہ اللہ سے نہیں مانگتے، خود پیدا کر لیتے، اور اگر نبی کی طاقت نہیں ہے تو نبی سے کم درجے کے اولیاء اور صالحین کی طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنا ہی نہیں، اولاد ہی نہیں مانگی، ہم کو اولاد اللہ سے مانگنا چاہیے، اور مانگنا چاہیے تو کیسی؟ نیک صالح۔ حضرت ابراہیم نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کہا۔ تو ایک مثال انہوں نے دی کہ میرا وارث دے، اور وہ وارث کس کا ہو؟ دولت کا نہیں، پراپرٹی کا نہیں، میرے علم کا اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے علم کا۔ تو علمی وراثت، دینی وراثت کے لیے اولاد مانگ رہے ہیں، یہ زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے مریم بنت عمران کی دی۔ آج ہم نے آیتیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا، ان کو بغیر شوہر کے، جس کے ہوا نہیں، حضرت جبرائیل کو بھیجا، ان کے پیٹ میں روح پھونکی، بچے کی ولادت ہوئی، وہ بہت غمگین ہوئی، اور اس کا نقل کیا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ آج کی آیتوں میں جب ان کو فاجاء المخاض الی النخلہ، جو درد ذے ہے، بچے کی ولادت کا جو درد ہے، ان کو ایک کھجور کے درخت پاس آئے، اور اس درمیان وہ کہتی ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری بات ہو جاتی۔ اللہ نے کہا ڈرو نہیں، اور ایسا ایسا ہم نے کیا ہے، کہا ہے، بچے کی ولادت ہوئی، اور کہا کہ تم درخت کو کیا ہے، ہم نے وہی کی کہ حزی الیک بجذع النخلہ، بجذع النخلہ، کہ آپ اپنی طرف درخت کو ہلاؤ۔ دیکھیے اس حالت میں بھی اللہ خود سے کھجور کا درخت کھجور پہنچا سکتا تھا، لیکن کہا ہلاؤ۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ اللہ پر بھروسہ اور دعا کرنے کے ساتھ ہم جتنی محنت کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ سے کہا تھا پانی میں لاٹھی مارو، اس کے بغیر بھی اللہ کر سکتا تھا، لیکن کہا تم جو کر سکتے ہو کرو۔ یہاں کہا حضرت مریم علیہ السلام سے کہ درخت ہلاؤ، تو ساکت علیہ کے رطبن جنیا، جب تم ہلاؤ گے تو تر و تازہ پکی کھجوریں جو ہے تم پر گرے گی، وہ درخت گرائے گا، اور نیچے وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا پیے۔ اور کہا، جب وہ کہا کہ تم ڈرو نہیں، تم کسی بھی انسان کو دیکھو تو کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، بات نہیں کروں گی کسی انسان سے۔ اور پھر وہاں سے نکلی، جب لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ ارے یہ یا بنت عمران، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہارے والد اچھے آدمی تھے اور تمہاری والدہ بھی بدکار نہیں تھی، تو تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف، کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس آدمی سے، اس سے کیسے بات کریں گے جو گہوارے میں بچے کی شکل میں ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کھل گئی، انی عبداللہ، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی، اور مجھے وصیت کی ہے تاکہ مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا، اور بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، جب تک میں زندہ رہوں نماز روزہ کرنا ہے۔ یہ واقعہ نقل کیا۔ تو یہ نمونہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کا وارث دیا، اور پھر انہوں نے نبوت اور نبوت کو کس طرح انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ سے ایک نبی کو پیدا کیا۔ اس میں ایک مخالف نمونہ بھی پیش کیا گیا کہ دین کا وارث ہے، لیکن کچھ لوگ جو مخالف ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا، کس طرح اپنے باپ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ تقریر پڑھیے، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے۔ ابا جان انه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، لہذا میری بات مانو۔ تو باپ دادا کی بات نہیں ماننا ہے، علم کی بات ماننا ہے۔ یہاں لوگ تقلید کرتے ہیں، میرے ابا بہت سمجھتے تھے، نہیں، اگر ان کے پاس دلیل اور علم نہیں ہے، بیٹے کے پاس ہے، تو باپ کو بیٹے کی ماننا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس علم ہے، میری بات مان لیجئے۔ ابا جان، ادب و احترام نہیں چھوڑا، ہر بار ابا جان پڑھیے تقریر کی۔ اس کے باوجود اتنے میٹھے اور اچھے انداز میں، مدلل انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کی۔ انہوں نے دھمکی دی کہ تم ہمارے معبود اور ہماری مخالفت کر رہا، گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں ایسی ایسی سزا دوں گا، مجھ سے دوری اختیار کر لو۔ گھر سے نکال دیا۔ یہ بھی کفر کا، شرک والوں کا طریقہ ہوتا ہے
کہ حق کی دلیل کا جواب نہیں ہوتا تو دباؤ، دھمکی اور سزا کی بات کرتے ہیں، دور کرنے کی بات کرتے ہیں، اور دلیل کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا اختیار کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ بات ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی یہ گمراہی ہے، قرآن حدیث کو رد کرنے کے لیے تقلید ایک عنوان بنا ہوا ہے کہ یہ ہم اس کی تقلید کرتے ہیں اس لیے یہ حدیث نہیں مانیں گے، یہ سنت نہیں مانیں گے۔ یہ کوئی، میں اس کو معمولی جرم نہیں مانتا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو تحقیق تو کیجئے۔ ابھی میں نے ایک مسئلہ بیان کیا، آپ کو لگتا ہے غلط ہے تو تحقیق تو کیجئے۔ صحیح بات کہ اگر میری بات صحیح ہے اور آپ نہیں مان رہے تو آپ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ تو باپ دادا کی بات کو آپ آگے کر کے رسول کی بے عزتی کر رہے ہیں، رسول کے مقام کو نہیں سمجھ رہے۔ بہرحال اس پورے واقعے میں حضرت ابراہیم کا قصہ ہے تو آزر اور ان کی قوم کا ایک کردار معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں انبیاء کرام کا بھی ذکر ہے کہ موسیٰ اور ہارون کو بھیجا اور ان کی ذریت میں جو ہے اس طریقے سے بتایا، کئی لوگوں کا، کئی انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہاں اس حضرت ابراہیم کے اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب ان کے باپ نے نکالا تو میں کہا کہ میں تم کو اور تمہارے معبودوں کو چھوڑتا ہوں، الگ ہوتا ہوں، اور پھر بعد میں ہجرت کی تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے بدلے میں تم کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب دیا، یعنی مشرک باپ کو، مشرک گھر کو، مشرک قوم کو ابراہیم نے چھوڑا اللہ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی اولاد کی شکل میں انبیاء کا خاندان دے دیا، اور اس کے بعد کوئی نبی آپ کی نسل کے باہر پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہاں، دنیا میں بھی عزت والا، آخرت میں بھی اعلیٰ مقام والا، خلت دے دی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر توحید اور دین کے لیے، اللہ کے لیے آپ قربانی دیتے ہیں تو اللہ دنیا میں بھی آپ کو بہت اعلیٰ مقام عطا کر سکتا ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے ایک آخری بات اس سورہ مبارکہ کے ضمن میں میں بیان کروں کہ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ انبیاء کے بعد جو ہے کچھ ایسے لوگ فخلف من بعدہم خلف، کہ ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے۔ ہاں، کیا ہے؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور شہوتوں کو، خواہشات نفس کی اتباع کی۔ فسوف یلقون غیا، تو ان کا نقصان ان کے سامنے آ کر رہے گا، یعنی وہ اپنے نقصان کو دیکھیں گے ضرور۔ جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ شہوتوں میں جو لوگ مشغول ہوتے ہیں، دنیا داری میں اور خواہشات نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو ان کو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ تو آپ اگر بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، حضرت اسماعیل کا ذکر کرتے ہوئے اس میں کہا گیا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے اور کہتے تھے کہ صبر کرو اس پہ، صبر اور نماز کا حکم دیتے تھے۔ صبر اور نماز سے دنیا کی زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں، سکون ملتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہے، اور شہوتوں کے جو زور سے انسان بچتا ہے۔ اپنے بچوں کی ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی پر زور دینا چاہیے، جیسا کہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا اس سورہ مبارکہ میں کہ ہر انسان کو جہنم پر آنا ہے، تو اب وہ آنا کیسے ہے کہ ہر کافر تو آئے گا، مسلمان کیسے آئے گا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ پورے صراط پر، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس کو پڑھ کر بعض سلف کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ہر شخص کو جہنم پر وارد ہونا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جو مسلمان ہیں وہ اس سے قریب جائیں گے، اس کی کچھ گرمی محسوس کریں گے۔ کچھ نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ پورے صراط سے گزریں گے تو کچھ نہ کچھ وہ محسوس ہوگا۔ ہاں، ہر شخص کو جہنم کے پاس سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے بچائے، قرآن پا جاننے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔